from the national security establishment. اور تعلقات نواز شریف صاحب کے ساتھ اس ایشو کے اوپر خراب ہوئے. دراصل یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی FATF کی, یہ ایک اور another one of his very core requirements جو 2 رہ گئی تھی. 29 میں سے 27 کمپلائنس ہو گئی تھی, یہ 2 رہ گئی تھی جس کے تعلق ان چیزوں کے ساتھ تھا کہ آپ لوگ ان کو کیوں نہیں روکتے, ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتے, ممبئی والے ہوں یا پٹھان کوٹ والے ہوں وغیرہ وغیرہ. اور یہاں عدالتوں کے ذریعے کاروائی ہوتی بھی تھی اور نہیں بھی ہوتی تھی, اور مسئلے تھے, اتنے آسان نہیں ہوتا ہے اس قسم کے گروپس کو کے اوپر لگام ڈالنی, کیونکہ آپ نے ان کو کافی مضبوط کیا ہوتا ہے فور آپ کے نیشنل سیکورٹی ریزنس. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اب جیسے نا پھندا جب گلے پہ آ جائے اور آپ فائنینشیل بینکرپسی فیس کر رہے ہو اور یہ کانسٹنٹ تھریٹ ہو کہ جی آپ کو گرے لسٹ سے بلیک میں ڈال دیں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے, تو آپ نے دیکھا پچھلے پھر 1.5 سال کے اندر کیا ہوا کہ حافظ سعید صاحب کو بھی سزا ہو گئی, ان کے گھر میں اٹیک بھی ہوا ایک, اس کے بعد آپ نے دیکھا اور بھی اس قسم کی کاروائیاں ہو گئی, اور ظاہر ہے اس سے نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے گرین لائٹ دی تھی تو یہ سب کچھ ہوا. اور تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں عمران خان صاحب کی یا نواز شریف صاحب کی کوئی کارکردگی نہیں ہے, اس میں پہلے بھی جو رکاوٹ آ رہی تھی آن ون ڈائمینشن آف اٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ رہی تھی, اور اب بھی جو رکاوٹ ریموو ہوئی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے وہ رکاوٹ ریموو کی ہے. جب سے جنرل باجوہ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم جیو اسٹریٹجی سے جیو اکنامکس کی طرف ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے تعلقات اور اپنی ڈومیسٹک سیکورٹی پالیسیز اور ایکسٹرنل سیکورٹی پالیسیز, تو اس وقت سے کے بعد پھر یہ کمپلائنس شروع ہوئی. اور سو اس کی کریڈٹ اگر جاتی ہے تو جیسے پہلے ڈسکریڈٹ جاتی تھی, اب اگر کریڈٹ جاتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو جاتی ہے, خصوصاً جنرل باجوہ اینڈ کمپنی جنہوں نے یہ فیصلے کر کے اور یورپینس کو اور گلوبل کمیونٹی کو جو ان کے ڈیمانڈس تھے آن منی لانڈرنگ اینڈ آن ٹیررزم اینڈ ایکسپورٹ آف ملیٹنسی فرام پاکستان, اس کے اوپر ایک لگام ڈالی ہے اور یہ کمپلائنس کی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آج کے روز ہم گرے لسٹ سے اتر جائیں گے. میرا کچھ عرصے سے یہ موقف تھا اس پروگرام پہ بھی, اور میں نے اپنے چینل 24 نیوز کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ اتریں گے نہیں, ابھی آپ کو گرین لائٹ کی اورنج لائٹ ہو جائے گی اور آپ اکتوبر میں جا کے آپ اس کے اوپر سے اتریں گے. اور کیونکہ میرا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اپریشیٹ تو بہت کرتی ہے کہ کام تو ہوا ہے, اس کے دوران کور ایشوز کو ریزالو کیا گیا ہے, قانون پاس ہوئے ہیں and so on. Some of them unfortunately abhi bhi ordinances hain, they have to be made into laws, but at least the effort has been made and a great deal of sincerity shown in this path. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب وہ آئیں گے, ایک PR وزٹ ہے یہ, دیکھیں گے تاکہ وہ آپ کو آپ کی فل رپورٹ دیں اور جا کے پھر ابھی تو آپ کی تعریف کریں گے, کہیں گے جی اٹس آلموسٹ ڈن, ویل ڈن, یہ وہ سیلیبریشنز آر ان آرڈر, بٹ فارملی آپ کو یہ آگے جا کے کریں گے. اور اس کی وجہ بھی ایک ہے, وہ دیکھنا چاہیں گے کہ آگے کون سی رجیم آتی ہے, کیا ایک ایسی سیاسی رجیم تو نہ آئے یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایسی تبدیلیاں نہ ہو جائیں جو کہ کمٹمنٹس کی گئی ہیں آن FATF اس کی ملکیت لینے سے انکار ہو جائے. تو وہ یہ بھی دیکھیں گے, اور اکتوبر تک یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اسلام آباد میں کون بیٹھے گا, GHQ میں کون بیٹھے گا, اور کیا یہ جو سارا نظام جو تبدیل ہوا ہے کیا یہ چلے گا یا نہیں چلے گا. آپ کے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز انکلوڈنگ ٹو دی یورپین کمیونٹی اینڈ آن دی ایشو آف FATF اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کریں گے. بالکل سیٹھی صاحب, آپ نے تو خود ہی اپنے کامنٹس میں اگلے سوالات کی گنجائش نکال دی ہے. اکتوبر میں کیا ہوگا, نومبر میں تو آپ کو پتا کیا ہونا ہے. اصل تو پاکستان کی اس وقت ساری سیاسی گیم جو ہے وہ نومبر میں ایک تبادلے یا ایک اپوائنٹمنٹ یا ایک ایکسٹینشن کے ساتھ لنکڈ ہے. لیکن میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. میں پہلے جو میں نے چونکہ موضوعات کا ذکر کیا کہ اس وقت پیٹرول کی قیمت 2 بار بڑھائی جا چکی ہے. یہ پانی ہے 3 بار. جی یہ پانی کی بوتل ہے. جی پانی کی بوتل ہے. اچھا بالکل آپ نے وضاحت کر دی ہے, اچھی بات ہے. بہرحال جی میں یہ چاہتا ہوں 3 بار پیٹرول بڑھا ہے جی 3 بار. تھینک یو سولنگی صاحب. اس سے انفلیشن جو ہے وہ 20% تک پہنچ رہی ہے. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میری بھی ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک مختصر ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے,
اور جس میں کہ میں نے ساری گفتگو کا محور ہی اس کے اوپر تھا کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اور جس قدر وہ پریشر میں ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے، اور جس وقت جو حالات خراب ہیں اس پر وہ بھی بہت ہی زیادہ ورڈ دکھائی دیے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ اتنا بڑا بحران جو اس وقت ملک کو لاحق ہے اس کے لیے وہ کوشش کریں، اور ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس چیز کا مکمل ادراک ہے کہ اگر مہنگائی اس قدر شدید ہوگی، اگر اتنا زیادہ عوامی غصہ جو اس کی لہر بنے گی، تو نہ صرف سیاسی نقصان ہو سکتا ہے بلکہ دوبارہ سے عمران خان صاحب کی جو واپسی ہے اس کے رستے بھی ہم پار ہو سکتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی تھوڑا پیچھے ہٹ سکتی ہے کیونکہ ان پاپولر فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی تو پہلے تو ہم اسپیکولیٹو بات کر رہے تھے، اس وقت یہ سر پر آن گری ہے بجلی، حکومت کے بھی عوام کے بھی۔ رضا یہ کوئی ہم بات تو کر رہے تھے تو کیا ہم ہوا میں بات تو نہیں کر رہے تھے، ہم نے بھی اکنامکس پڑھی ہے، ہمیں بھی فائنینشیلز کا پتہ ہے اور پروجیکشنز ہم بھی دیکھ رہے تھے۔ تو یہ تو واضح تھا کہ جب یہ کہ اقدامات ہوں گے تو مہنگائی ہوگی اور ایک بیک لیش آئے گا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ یہ حکومت نادان ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا، یا ان کا خیال تھا کہ ہم شاید یہ نہ کریں، اس کی ضرورت نہ پڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انفیکٹ یہی ایشو تھا جو کہ لندن میں ڈسکس ہوا تھا کہ یہ اگر ہم اس وقت بیٹھ جاتے ہیں حکومت کے اندر اور اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کچھ ہوگا۔ یہ بات واضح تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے، مگر ساتھ ساتھ دوسرا ایشو بھی یہ تھا کہ اگر یہ ہوگا تو کیا ہمیں اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور اس وقت سوال ذہن میں نون لیگ کے لیڈرشپ کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر ہم یہ بوجھ اٹھاتے ہیں اور ان پاپولر ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی نیوٹرلٹی چھوڑ دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ اگر الیکشن کال ہو جاتی ہے مڈ وے، جولائی میں ہمیں ایم کیو ایم چھوڑ جاتی ہے یا بی اے پی چھوڑ جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے تو کیا کریں گے ہم؟ تو پھر ان حالات میں تو پھر بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم باہر ہی بیٹھے اور الیکشن ابھی خود ہی کال کر لیں اور کیئر ٹیکرز کو ہینڈل کر لینے دیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اس وقت جب یہ ڈیبیٹ چل رہی تھی نون لیگ کے اندر اور خان صاحب بھی لگے ہوئے تھے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، تو اسٹیبلشمنٹ نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے تیاریاں کر دی تھی، حفیظ شیخ صاحب کو بلا لیا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور یہ کچھ چھپی بھی بات نہیں ہے، انہوں نے سب کی انٹرویوز کرنے شروع کر دیے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بالکل ہونے جا رہا تھا تو اور عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس کی وجہ سے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ 23 تاریخ کو پچھلے ماہ کی میں نے یہ کہا تھا، اپریل 20 مئی میں نے یہ کہا تھا کہ نہیں اپریل میں نے یہ کہا تھا کہ اب 2-3 دن کے اندر اندر یہ لوگ اب ڈیزالو کر کے گھر چلے جائیں گے اور نئے الیکشنز کال ہوں گے۔ اور پھر 25 تاریخ کو جس دن اسی دن عمران خان صاحب نے ایک اعلان کر دیا کہ 25 کو وہ ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں۔ تو جیسے یہ لانگ مارچ کا اعلان ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال تبدیل ہو گئی۔ اس وقت نون لیگ ایک دفعہ پھر سوچوں میں پڑ گئی، پی ڈی ایم ایک دفعہ پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اب اگر ہم نے ڈیزالو نہیں کی اور ہم کرنے جا رہے تھے اور عمران خان نے یہ دھمکی دی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے، ایک دھمکی دی ہے اور پھر ہم ڈیزالو کریں، لگے گا کہ اس کی وجہ سے، اس کی دھمکی سے ہمیں یہ کرنا پڑ گیا۔